الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان میں سے جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، ان سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے بخشش کا اور اجر عظیم کا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی دنیا میں مبعوث کیے، ہر نبی لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا تھا۔ وہ اللہ کی توحید کا پیغام لے کر آئے۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون۔ ہر نبی کو اللہ نے یہی وحی کی کہ لوگوں کو یہ بات بتائیں، اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اور اللہ کا سب بندوں کو حکم ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ تو اللہ کے سارے نبی اپنی اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے رہے، اور کوئی دعوت نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر نبی جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے، اس قوم کے جو خاص حالات تھے شرک کے علاوہ، ان حالات اور ان میں جو خاص خرابیاں پائی جاتی تھی، ان کی اصلاح کی بات بھی کرتے تھے۔ یعنی ایک نقطہ تو سارے انبیاء کرام کے درمیان مشترک ہے، اور وہ توحید کا نقطہ ہے۔ توحید کی طرف دعوت دینا، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینا، اور اس کے علاوہ دوسری بہت ساری چیزیں ہر قوم کے مطابق اللہ اپنے نبیوں کو حکم دے کے بھیجتا تھا۔ جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم، وہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے، قافلے لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو جناب شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت بھی دی، اور کاروبار میں ڈنڈی مارنے سے منع کیا، حلال کمائی کا حکم دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک بری عادت پائی جاتی تھی، اغلام بازی کی۔ لوط علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی دعوت بھی دی، اور ان میں پائے جانے والی اس برائی پر بھی تنبیہ کی، اور اس سے انہیں منع کیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، وہ فرعون کی طرف آئے، فرعون کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی کہ اللہ ساری کائنات کا رب ہے، وہ رب المشرق والمغرب ہے، رب السماوات والارض ہے، ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا بھی رب اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب وہی ہے، اور ساری کائنات کا اکیلا اور سچا معبود وہی ہے۔ اس دعوت کے ساتھ ایک دوسری دعوت بھی دی، وہ تھی بنی اسرائیل کی آزادی کی دعوت، کہ یہ قوم جسے تم نے خام خواہ غلام بنا لیا ہے، یہ غلام نہیں تھے، انہیں آزاد کر دو۔ ان ادوا الی عباد اللہ، اس قوم کو آزاد کر دو۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے جب فرعون کو اس کے جادوگروں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا
اور اس بچے کے ہاتھ پہ ہماری حکومت ختم ہو جائے گی. تو بنی اسرائیل کے بچے پیدا ہونے کے ساتھ ذبح کیے جانے لگ گئے. موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو جانے کے بعد کچھ عرصہ اس بنی اسرائیل پہ آنے والے عذاب میں کمی واقع ہو گئی. لیکن جو ہی بنی اسرائیل کی آزادی کی بات کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، تو فرعون اور اس کے ساتھیوں کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی کہ یہ بنی اسرائیل کی آزادی کی بات کرنے والا کون ہے. تو اس آزادی کے نعرے کے ساتھ ہی پھر بنی اسرائیل پر دوبارہ وہی شدت، وہی سختیاں جو پہلے ہوا کرتی تھی، وہ سختیاں جانوروں پر بھی نہیں ہوتی تھی. فرعون اور اس کے خاندان کے لوگ جو قبطی کہلاتے تھے، ان کے جانوروں کی بلکہ ان کے کتوں تک کی عزت تھی. بنی اسرائیل کی جو انسان تھے ان کی عزت نہیں تھی. تو جو سلسلہ پہلے قائم تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہاری بیٹیوں کو، لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، ذبح کر دیتے تھے. وہ دوبارہ شروع ہو گیا. کوئی آزادی کی یہ بات فرعون اور اس کے حواریوں کو ہضم نہیں ہوئی. اللہ رب العزت نے فرمایا جب بنی اسرائیل پر موسیٰ علیہ السلام کا جب ایک نبی کے طور پہ ظہور ہوا کہ اللہ کا نبی ہے، اور فرعون کے گھر میں، اس کے محل میں پرورش پانے والا جسے انہوں نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، گود لے لیا تھا، پتہ چلا کہ یہ تو بنی اسرائیل میں سے تھا جسے ہم نے پالا ہے اور یہ ہماری حکومت کے لیے خطرہ بن گیا ہے. انہوں نے بنی اسرائیل پر دوبارہ وہ پہلے والی تکلیفیں اور پہلے والی سختیاں اور شدتیں شروع کر دی. سورہ الاعراف ہے، اللہ فرماتا ہے وہ ایمان کے اندر اس پر ایک بحث شروع ہو گئی ایوان حکومت میں. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. کہنے لگے فرعون، موسیٰ اور اس کے دین اور اس کی قوم کو کھلی چھٹی دیے رکھو گے؟ یہ زمین میں فساد مچاتے رہیں اور زمین کے سارے ہمارے معاملات اور نظام حکومت کو توہبالا کرتے رہیں، چھوڑ دو گے انہیں؟ فرعون نے کہا نہیں، ہمیں اس خطرے کا پوری شدت سے احساس ہے. سنقتل ابناءہم، ہم دوبارہ وہ پہلے والی قرارداد بحال کرتے ہیں، ان کے بیٹوں کو دوبارہ ذبح کرنا شروع کرتے ہیں. وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہمیں ان پر پوری قوت اور پورا زور حاصل ہے. چنانچہ یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا. قال موسیٰ لقومه استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء. موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ اب بنی اسرائیل پر دوبارہ وہ عذاب اور پہلے والی سختیاں اور شدتیں بلکہ پہلے سے زیادہ غم و غصے کے ساتھ شروع ہو رہی ہیں، اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر سے کام لینا، صبر کرنا، جم جانا، اللہ کے دین کے اوپر پکے رہنا. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث اور حکمران بنا دیتا ہے، اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ نے ویسے ایمان والوں سے وعدہ بھی کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. ایمان والے لوگ جو عمل صالح کرتے ہیں اللہ کا ان سے وعدہ ہے، اور ایمان اور عمل صالح میں اللہ کا معیار کیا ہے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا. ایک ہی ہے کہ میں اور آپ بھی دعوے دار ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارے سارا بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ جمعہ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. کوئی کہے میں تو صف اول کا نمازی ہوں، کوئی کہے میں تو حج بھی کراتا ہوں جب موقع ملتا ہے، کوئی کہے کہ میں تو عمرہ بھی جب موقع ملتا ہے کرتا ہوں، زکوٰۃ بھی ہر سال ادا کرتا ہوں. میں ہوں ایمان والا، میں ہوں عمل صالح کرنے والا. دل میں یہ خیال آ سکتا ہے اور آتا بھی ہے. شاید ہم میں سے بہت سو کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم ایمان والے اور عمل صالح والے ہیں،
لیکن یہ جو وعدہ اللہ نے کیا ہے سورہ نور میں 18ویں سپارے میں، دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایمان میں اور عمل صالح میں اللہ کا معیار کیا ہے، اللہ کا میرٹ کیا ہے جن سے اللہ کا وعدہ ہے۔ ذرا سورہ فاتحہ کو دیکھ لیجئے، اللہ نے سورہ فاتحہ کی صورت میں ہمیں دعا سکھائی ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو ہر نماز میں، اس کی ہر رکعت میں۔ صحیح بخاری میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ناقص ہے، فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ، 3 دفعہ آپ نے فرمایا ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنی فرض قرار دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ جو دعا ہے نا اس میں اہدنا الصراط المستقیم، اس دعا کی وجہ سے یہ صورت فرض کی گئی ہے۔ اس میں دعا وہ ہے جو دنیا اور آخرت کی ساری برائیوں کو جمع کرنے والی دعا ہے۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، آگے صراط مستقیم کو واضح کر دیا، اللہ نے خود واضح کیا، انسانوں پر نہیں چھوڑا کہ مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہونے والا شخص بتائے گا صراط مستقیم کیا ہوتا ہے، کسی ملک کا صدر بتائے گا، کوئی چیف جسٹس یا چیف آف آرمی سٹاف بتائے گا کہ جناب وہ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے۔ اسے ڈیفائن اللہ نے خود کر دیا، اس کی وضاحت اللہ نے خود کر دی ہے۔ وہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ کا معیار کیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو انعام یافتہ ہیں۔ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، انعام یافتہ کون ہے؟ سورہ نساء پڑھ لیجئے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ پہلے نمبر پر انبیاء کرام ہیں علیہم السلام، دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں، تیسرے نمبر پر شہداء ہیں اور چوتھے نمبر پر صالحین ہیں۔ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ اللہ کا معیار ہے۔ اس معیار پر پورے اترنے والے وہ ہیں آمنوا وعملوا الصالحات، ان سے اللہ کا وعدہ ہو گیا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ انہیں زمین کی خلافت، زمین کی حکومت عطا فرمائے گا۔ اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے یہ خلافت، یہ حکومت یہ چھیننے کی، حاصل کرنے کی اور ایسی چیز نہیں جس کے لیے دوڑ دھوپ کی جائے۔ جب اللہ کے بندوں میں سے کوئی گروہ، انسانوں کا کوئی مجموعہ اور جتھا اور کوئی انسانی معاشرہ اللہ کے اس مطلوبہ معیار پہ پورا اترے گا، آمنوا وعملوا الصالحات پر، اللہ اس کے ساتھ اپنا وعدہ یہ پورا ضرور کر کے رہے گا۔ اللہ نے پہلے بھی وعدہ پورا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وعدہ پورا ہوا، خلافت ملی، پھر بعد میں خلافت راشدہ قائم ہوئی، پھر وہ صدیوں تک سلسلہ چلتا رہا۔ پہلے خلافت بنو امیہ تھی، پھر خلافت بنو عباس تھی، یہ خلافتیں چلتی رہیں، اللہ کا وعدہ پورا ہوتا رہا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور اب بھی پورا ہوگا ان پر جو آمنوا وعملوا الصالحات کے معیار پہ پورے اتریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ زمین میں جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یورثھا من یشاء من عبادی، زمین کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مالک بنا دیتا ہے، کسی چھوٹے خطے کا، کسی بڑے خطے کا، یہ خلافت، یہ حکومت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اے بنی اسرائیل آزمائش کا دور یہ تو چلے گا، تکلیفیں آئیں گی، سزائیں شروع ہو گئی ہیں بنی اسرائیل کے لیے، وہ ابتلاؤں کا ایک نیا دور پھر شروع ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھو والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام متقین کے لیے ہے، انجام متقین کے لیے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، ان کا قصہ پڑھیں سورہ یوسف میں، وہاں بھی یہی بات ہے، انجام متقین کے لیے، اچھا انجام اللہ نے متقین کے لیے رکھا ہوا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھائی، سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، دعا سکھائی، اس دعا کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ اللہم ما قضیت لی من قضاء فجعل عاقبتہ رشدا، اے اللہ تو نے میرے مقدر میں جو بھی لکھا ہوا ہے، جیسے حالات بھی لکھے ہوئے ہیں، یا اللہ انجام اچھا کرنا۔ اگر مقدر میں ظاہری طور پر
ابتدائی طور پر تکلیفیں، شدتیں، مصیبتیں، پریشانیاں لکھی بھی ہوئی ہیں، یا اللہ انجام اچھا کر دینا۔ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت متقین کے لیے، اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے۔ اور یہ بھی قرآن نے فرمایا والعاقبۃ للتقوی، اچھا انجام تقوی کے لیے رکھا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائی ملے، تیسری بار جب آئے، تیسری بار، جو کہتے تھے کہ ہم یوسف کو دیکھ نہیں سکتے، ہمارا باپ یوسف کو پیار بڑا کرتا ہے، یہ ہضم نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتا، ہم یوسف کو دیکھ نہیں سکتے، چلو اس کو غائب کر دو، گھر سے غائب کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ تم یوسف کو دیکھ نہیں سکتے، اور ایک وقت آئے گا یوسف کو دیکھنا تمہاری مجبوری بن جائے گی۔ تم کون ہوتے ہو کہنے والے، فیصلہ کرنے والے کہ تم دیکھ نہیں سکتے، تم اسے دیکھے بغیر رہ بھی نہیں سکو گے۔ پہلے جاتے ہیں غلہ لے کے آتے ہیں، پھر جاتے ہیں غلہ لے کے آتے ہیں، اور غلہ لینے کے لیے دیکھتے کس کو ہیں؟ اور معاملہ پھر یوسف کے ہاتھ میں آ گیا کہ میرا یہ برتن پانی پینے والا، یہ تمہارے سامان، بھائی کے سامان سے برآمد ہوا ہے، اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ اب فیصلہ بھی یوسف کے ہاتھ میں ہے۔ تیسری دفعہ جاتے ہیں، کہتے ہیں عزیز مصر قد مسنا وآباءنا الضر، ہے عزیز مصر ہم بڑی تکلیف میں ہیں، فقر و فاقے نے ہمارے گھر میں ڈیرا ڈال دیا ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور آپ نے غلہ دینے کے لیے جو قیمت مقرر کی ہے آج ہمارے پاس وہ قیمت پوری نہیں ہے، تھوڑے پیسے لے کے آئے ہیں، گھر کے افراد اتنے، قیمت اتنی بنتی ہے، پیسے بھی پورے نہیں ہیں، جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فأوفِ لنا الکیل وتصدق علینا، اے عزیز مصر ہمیں پورا غلہ دے دیجئے اور کچھ اپنے پاس ہمیں صدقہ بھی دے دیجئے۔ تم کہتے تھے دیکھنا نہیں ہے، تم یوسف کے سامنے بھیک مانگو گے، خیرات مانگو گے اس سے۔ خیر ملاقات کے بعد تعارف ہو گیا، پتہ چلا، راز کھل گیا، ہاں یہ یوسف ہے اور یہ ان کا بھائی بنیامین ہے، اور سامنے اپنے سرنگوں شرمندہ کھڑے ہیں، پانی پانی شرمندگی سے پسینے چھوٹ پڑے۔ اور یوسف علیہ السلام نے یہ بات وہاں کہی کہ دیکھو بات یہ ہے، اللہ رب العزت کے اصول ہیں، اللہ رب العزت کے یہ وعدے ہیں، اور اللہ کے اصول، اللہ کے وعدے، اللہ کے قوانین کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر، یہ اصول یاد رکھو، حقیقت یہی ہے جو تقوی کا راستہ اپناتا ہے اور جو صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ایسے نیک بندوں کا اجر اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ انجام تقوی کے لیے، انجام صبر کرنے والوں کے لیے۔ والعاقبۃ للمتقین، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے واز کر رہے ہیں کہ سختیاں شروع ہو رہی ہیں، آپ ذرا سنبھل کے رہنا۔ وہ بنی اسرائیل تھے بیچارے، مصیبتوں میں گھرے ہوئے، دماغ و ذہن بھی چھوٹے ہو چکے تھے، بدترین غلامی کا دور دیکھ دیکھ کے، اور قوت فیصلہ سے محروم قوم۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، کہنے لگے موسیٰ تم عجیب ہماری آزادی کے علمبردار بن کے آئے ہو، عجیب لیڈر ہو ہمارے، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم سزاؤں اور مصیبتوں میں گھرے ہوئے تھے، اب تمہارے آنے کے بعد بھی مصیبتیں اور عذاب چلتے رہیں گے، عجیب بات ہے۔ اب اگلی بات کیا کہی موسیٰ علیہ السلام نے؟ وہ آج آزادی کے جشن منانے والے ہمارے ملک کی مشرقی سرحدوں سے لے کر مغربی سرحدوں تک کے عوام اور حکمران سب کے لیے ایک بڑا واضح سبق ہے۔ کہنے لگے عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، امید ہے کہ اللہ جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ یہ پیش گوئی ہو گئی۔ امید، عسیٰ امید کا معنی دے، امید ہے جلدی ایسا ہوگا، تمہارا رب ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری تھی، کتنی بڑی نوید تھی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جاری ہو رہی تھی اور اللہ کی طرف سے تھی۔ اور اگلی بات کیا؟ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں اللہ خلافت عطا کر دے گا، حکومت دے دے گا، یہ بھی وعدہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں خلافت بھی دے گا۔ پھر آگے کیا؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کیا کام کرتے ہو۔ ایک آزمائش اب ہے کیا کہ تم سزاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے گزرو گے،
اور میری تمہیں نصیحت و تلقین ہے کہ صبر کا دامن تھامے رکھنا، حوصلہ کرنا، تقوی اپنائے رکھنا، انجام تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ اور جب اس کے بدلے میں اللہ تمہیں حکومت عطا کرے گا تو پھر ملے گا کیا؟ حکومت مل جائے گی، اس کے بعد تمہاری آزمائش شروع ہوگی۔ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ پھر دیکھے گا، تمہیں آزمائے گا تم کیا کام کرتے ہو۔ ہم نے نعرہ لگایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، نعرہ لگانے والوں میں کتنے لوگ تھے جو اس نعرے کے ساتھ مخلص تھے اور کتنے مخلص نہیں تھے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ جانتا ہے، اللہ تب بھی جانتا تھا، اللہ آج بھی جانتا ہے کون ہے جو لا الہ الا اللہ والے ہیں اور کون ہیں جو صرف وہ رنگ روغن کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم بھی لا الہ الا اللہ والے ہیں۔ اللہ آج بھی جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، خبیر بما یعملون ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ مخلص تو اس وقت کون تھے اور کون نہیں تھے، آج کون ہیں اور کون نہیں ہیں، اللہ کے سامنے سب کچھ عیاں ہے اور واضح ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ آزمائش ہے، وہ ملک لے لیا لا الہ الا اللہ کے نام پر، محمد الرسول اللہ کے نام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آزمائش تب سے آج تک یہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کرتے کیا ہو۔ تم نے نعرہ لگایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اور آج تک صورتحال کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے چل رہے ہیں، اور اس نعرے کے نام پر آزادی کے جشن جاری اور ساری، لیکن یہاں اسلام کا قانون کہیں دیکھنے کو نظر نہیں آتا۔ یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے جاری، جشن جاری، اور قبروں پہ ڈھول ڈمکے سجدے اور نذر و نیاز بھی جاری اور ساری۔ لا الہ الا اللہ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں اور طاغوت کے قوانین بھی چل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں جب آزاد حکومت ملی، آزادی کا مقصد کیا ہے؟ آزادی ہوتی کس لیے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے آزادی کیوں مانگ رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینے پہنچے، یہ آزادی حاصل کی مکہ والوں سے، کیوں حاصل کی تھی؟ آزادی کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر عمل کریں گے، آزادی کے ساتھ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی مخالفت نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش بھی کی تو پوری آزادی سے اس کا مقابلہ بھی کریں گے۔ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فان فعلوا ذلك فعصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ یہ آزادی اس لیے حاصل کی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے اگر کہیں جنگ بھی کرنا پڑے تو جنگ بھی کریں گے، وہ جنگ اللہ کے کلمے کے لیے ہوگی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی، ایک آدمی بہادری اور شجاعت کے لیے جنگ کرتا ہے کہ میں بتاؤں میں بڑا بہادر و شجاع ہوں، ایک آدمی خطے اور زمین کے لیے جنگ کرتا ہے، بتائیے فی سبیل اللہ کون ہے؟ فرمایا فمن قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو صرف اللہ کے کلمے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے وہی فی سبیل اللہ ہے۔ آزادی لیں گے، آزادی سے رہیں گے، اور اگر کبھی موقع ملا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے آزادی سے جنگ بھی لڑیں گے۔ اور آپ نے جنگیں لڑیں، غزوات لڑے، سریات بھیجے، کس لیے؟ مدینے کی حکومت وسیع کرنے کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے۔ آپ مدینے سے تبوک تک جاتے ہیں تو صرف اس لیے نہیں جاتے کہ ہماری حکومت مکے سے مدینے سے لے کر تبوک تک وسیع ہو جائے، وہ اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلنے اور پھیلانے میں جو بڑی بڑی رکاوٹیں موجود ہیں، وہ روم کی سلطنت ہے، وہ ایران کی سلطنت ہے، ان رکاوٹوں کو دور کر دیا جائے تاکہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے۔ وہ آزادی اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کی عبادت آزادی کے ساتھ کی جائے، آزاد فضاؤں کے اندر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے، وہاں اللہ کے قانون کی حکمرانی ہو، اللہ کے قانون کی سربلندی ہو، وہاں اللہ کے ساتھ شرک نہ ہو۔ وہاں تو اتنے شرک کی بھی گنجائش نہیں تھی، اتنے شرک کی، کتنا چھوٹا سا شرک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی، ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندًا، تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے، اور چاہت
اور مشیت تو پوری کائنات پہ اللہ کی چل رہی ہے. وما تشاءون الا ان يشاء اللہ رب العالمین. مشیت پوری کائنات پر اللہ رب العالمین کی چل رہی ہے، میری مشیت نہیں. یہ نہ کہو، بلکہ اتنا ہی کہو، صرف اگر کہنا ہو کہو ما شاء اللہ ثم ما شئت. اے اللہ کے رسول، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر اس کے بعد جو آپ چاہیں. میری اور اللہ کی مشیت میں ایک دیوار حائل کرو سما کے ساتھ. میری اور اللہ کی مشیت کو اکٹھا نہ کرو. اتنا بھی چھوٹا سا معمولی سا ہلکا سا معمولی سا شرک بھی وہاں گوارا نہیں. اور جہاں یہ کہا جا رہا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگانے کے ساتھ ساتھ بھی یہ کہا جا رہا ہو تیرا ہی کھاما تیرا ہی گاما یا رسول اللہ. جہاں یہ کہا جا رہا ہو یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی. وہاں اس لا الہ الا اللہ کی کیا حیثیت ہے؟ کیا معنی اس لا الہ الا اللہ کے؟ جہاں قبروں پر اسی طرح شرک کیا جا رہا ہو جس طرح یہود و نصارہ کیا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند روز پہلے یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا. یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. ان پر لعنت کا مطلب کیا ہے؟ جنت میں جائیں گے؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اور کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، جن پر وحی آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہے ہیں، جن کا فرمانا اللہ کے ہاں قانون ہے، جو اللہ کے حلال و حرام کو واضح کرنے والے، وہ کہہ رہے ہیں جنت میں جائیں گے. لعنتی لوگ اللہ کے انعام یافتہ ہوتے ہیں. لعنتی لوگوں سے اللہ نے وعدہ کیا اللہ ان کو حکومت دے گا. لعنتی لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ نہیں. لعنتی رسول اللہ جس کو فرمائے اس کا مطلب یہ ہے وہ جہنم میں جائیں گے. اس کے لا الہ الا اللہ کا اعتبار نہیں ہے. حالانکہ یہود و نصارہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. یہود و نصارہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. یہ یقین کر لیں، دل کے ساتھ سمجھ لیں، گرا لگا لیں، یہود و نصارہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. اس لیے عزیزان محترم، مطلب کیا پاکستان کا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قبر پرستی بھی جاری ہے، جشن آزادی بھی جاری. مدینے پہنچے، آزادی ملی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو افشوا السلام، سلام عام کر دو. سلام عام ہو، سلامتی. اسلام سلامتی کا پیغام دینے والا ہے. امن و سلامتی عام ہو جائے. ہر جگہ السلام علیکم السلام علیکم، پھر میری طرف سے آپ سلامت ہیں، آپ کی عزت سلامت ہے، آپ کا جان آپ کا مال ہر چیز سلامت ہے. نہ زبان سے نہ ہاتھ سے نہ کسی اور طریقے سے آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی. یہ ہے السلام علیکم. اور یہاں کیا ہے؟ آزادی کے نام پر موٹر سائیکلوں کے بفر نکالے ہوئے اپنے آپ کو بھی خطروں میں اور لوگوں کے لیے مصیبتوں کا ایک جال بچھایا ہوا ہے. آزادی، دین سے آزادی، اللہ کی بندگی سے آزادی، لا الہ الا اللہ سے آزادی، توحید سے آزادی، اخلاق سے آزادی، ماں باپ سے آزادی، ہر طرح کی آزادی. نہیں آزادی تو لا الہ الا اللہ پر مخلصانہ عمل کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو بھونچال کھڑے ہو جاتے ہیں. جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ چلے گا تو غیروں کے قانون نہیں چلیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چلے گا تو یہاں حکمرانی اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی. یہ کیسا سود بھی چل رہا ہے، رشوتیں بھی چل رہی ہیں. کوئی کہہ دے کہ جناب یہ سودی معیشت بند ہونی چاہیے. نہیں، یہ تو بند نہیں ہو سکتی. ہم نے 2-4 بینک کھول دیے ہیں، آپ چاہیں تو وہاں غیر سودی معیشت وہاں جا کے شروع کر لیں. حکومت اور اس کا جتنا بھی کاروبار ہے زندگی ہے وہ تو سود کے ساتھ چلے گا. پاکستان ایک دفعہ اعلان ہوا کہ پاکستان کا ہر شہری قانون اسلام کا شریعت کا پابند کر دیا گیا. جب لوگوں نے سود کی بات کی کہ یہ سودی معیشت چل رہے، کہتے اس کو ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا. سود بھی چلے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی چلے. یہ کیسے ہے؟ یہ دو رنگی نہیں چل سکتی. دو رنگی اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. تو بھائیو فینظر کیف تعملون، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکومت دے گا، پھر اللہ دیکھے گا تم کرتے کیا ہو. ہم نے جو کیا ہمارے سامنے ہے. ایک حصہ ہم نے الگ کروا لیا، وہ سزا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو چھوڑنے کی. اور اب صورتحال بھی ایسی ہے، دہشت گردی، اندرونی بیرونی خطرات، وہ سارے خطرات
ٹھیک ہے دہشت گردی بھی ختم کر دی جائے, ان کے نیٹ ورک توڑ دیے جائیں, فلاں بھی توڑ دیا جائے, فلاں بھی ختم کر دیا جائے, لیکن یہ بات یاد رکھیں جب تک اللہ سے کیا ہوا وعدہ کہ یہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حکمرانی ہونی چاہیے اور ہوگی, وہ پورا نہیں کریں گے. ایک عذاب ٹلے گا دوسرا آ جائے گا. یہ دریا, یہ سیلاب, یہ کس کی طرف سے آ رہے ہیں, یہ کون سے دہشت گرد لا رہے ہیں؟ پوری معیشت تباہ ہوتی ہے. یہ پچھلے سال 14 اگست سے بیٹھے رہے جو ملک کے اہم ترین حصوں میں, یہ کہاں سے آئے تھے, یہ کون سے دہشت گرد تھے؟ عذاب ہے اللہ کا عذاب, کبھی سیاست دانوں کی صورت میں, کبھی دہشت گردوں کی صورت میں, کبھی سیلابوں اور طوفانوں کی صورت میں, کبھی زلزلوں کی صورت میں. یہ سارے عذاب اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یہ ٹل جائیں گے, بند ہو جائیں گے, رک جائیں گے جب اللہ سے کیے ہوئے وعدہ پورا کریں گے, ورنہ ایک عذاب کو روکیں گے دوسرا آ جائے گا. بنی اسرائیل پر جیسے عذاب آتے تھے نا, آل فرعون پر, قرآن پڑھیے سورہ اعراف, یہ طوفان, یہ سیلاب کا عذاب آ گیا, وہ بند ہوا. یہ ٹڈیوں کا, یہ کھٹملوں کا عذاب آ گیا, وہ بند ہوا. یہ مینڈکوں کا عذاب آ گیا, یہ بند ہوا. یہ نکسیر کا عذاب آ گیا, یہ بند ہوا. یہ فلاں عذاب آ گیا, ایک کے بعد دوسرا, تیسرا, چوتھا. کیوں؟ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کرتے تھے. جو قوم اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کرتی, ایک عذاب کو روکو گے اور عذاب کے. یہاں تو یہ جنگ جاری ہے جی, یہ ڈینگی کے خلاف جنگ, فلانی حکومت کے سانگ, ڈینگی کے, وہ مچھروں کے خلاف جنگ کرنے والی قوم, مچھروں کے خلاف. کیسی عجیب بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے وعدے پورے کریں. یا اللہ جو وعدہ کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا, وہ پورا کریں گے. تیری توحید پر مریں گے, تیری توحید پر جئیں گے. قانون تیرے نبی کا چلے گا, قانون تیرے قرآن کا چلے گا. عدالت فیصلے تیرے قرآن اور تیرے نبی کے فرمان کے مطابق کرے گی, طاغوت کے قانون نہیں چلیں گے. اللہ سارے عذاب ٹال دے گا. اللہ ہمیں اور ہماری قوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره